ایران کے سپریم لیڈر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ کہتے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر مستقبل میں کسی مرحلے پر آیت اللہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاملات جلد بہتر سمت اختیار کریں گے، انٹرویو میں اظہار خیال۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے امیدواران کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ انتخابات میں کل 396 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ 266 امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ فیصلہ 7 جون کو عوام کریں گے۔ اور بجٹ اب تو ہر ماہ ہی آتا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں غربت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق غربت میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ غریب عوام سے ہر چیز پر ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ خلیج میں جنگی خطرات مزید بڑھ گئے۔ ایرانی ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق حملوں میں ایئرپورٹ کی بعض تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے اور زخمیوں کو اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایئرپورٹ سے تمام پروازیں اگلے نوٹس تک معطل کر دی گئیں۔ متعدد پروازوں کا رخ متبادل ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا۔ جنگ بندی کے دوران امریکہ کو ایرانی جزیرے قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے مہنگے پڑ گئے۔ ایران نے جوابی وار کر کے خطے میں موجود امریکی اڈوں میں تباہی مچا دی۔ کویت میں امریکی بیس سمیت بحرین میں بھی امریکی 5th فلیٹ فضائی مراکز اور فوجی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلز داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کے اعلامیے کے مطابق مارو اور بھاگ جاؤ کا زمانہ ختم ہو چکا۔ اب ظالم قوتوں کو اپنی نادانی کے سنگین نتائج قبول کرنا ہوں گے۔ ایران سے کہا ہے اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ 47 سال سے ایران جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ بات چیت کس سمت جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے؟ امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر کے وزیر خارجہ سے سخت سوالات۔ سینٹ میں پیشی کے موقع پر کوری بکر نے مارکو روبیو کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ڈیل بھی ایسی جسے خود امریکہ ہی پہلے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا تھا۔ ایران نے آبِ ہرمز بند کی ہوئی ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی اور مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے جو 5 دن میں طے نہیں ہو سکتا۔ آج ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے جن پہلوؤں پر بات کرنے کو راضی ہو گیا ہے پہلے ان پر انکاری تھا۔ امریکہ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 4 ایرانی شہریوں اور 4 کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ان اداروں یا افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کا مالی لین دین کرنے والے غیر ملکی بینکس اور کمپنیاں بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ایران کے مالی نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے مبینہ لین دین کو روکنے کے لیے کیے گئے۔ جنگ بندی دعووں تک محدود۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں رہائشی عمارتوں اور اسپتال پر وحشیانہ حملے، بچوں سمیت مزید 8 افراد شہید، طبی عملے کے ارکان سمیت متعدد افراد زخمی۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جنوبی لبنان میں حملے بڑھانے کی دھمکی، کہا آپریشن ہر قیمت پر جاری رہے گا۔ ادھر واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کا چوتھا دور شروع۔ محکمہ خارجہ کے ہیڈ کوارٹرز میں فریقین کے درمیان بات چیت جاری۔ مشرق وسطی کی صورتحال۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ برینٹ خام تیل کی قیمت میں تقریباً 1% کا اضافہ، قیمت $97 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $95 اور UAE مربن کی فی بیرل قیمت $96 ہو گئی۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے۔ آپ لوگ پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ہماری پہچان ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صنعت کاروں، ممتاز کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کا شکریہ ادا کیا۔ کہا معیشت سے متعلق پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت انتہائی اہم ہے۔ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علاقائی کشیدگی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ احسن تنویر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ معیشت بحال کرنے کے لیے بجٹ سے متعلق اہم مطالبات پیش کیے۔ احسن تنویر نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ وفاقی بجٹ میں برآمدات پر مبنی نمو کو یقینی بنائیں۔ برآمدات میں اضافے پر DLTL کے تحت 10% چھوٹ دی جائے۔ صنعتی ٹیکس سلیب کو کم کیا جائے۔
وفاقی بجٹ کیوں تاخیر کا شکار؟ جی ٹی وی نیوز وجوہات سامنے لے آیا۔ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تاخیر کا شکار ہونے کی 4 بڑی وجوہات۔ اتحادیوں کے ساتھ وزیر اعظم نئے مالی سال کے ترقیاتی پلان اور بجٹ خدوخال سے نالا۔ ترقیاتی بجٹ، عوامی ریلیف اور ترقیاتی پلان پر نظر ثانی کا حکم۔ ترقیاتی بجٹ سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم اور کابینہ عوامی مشکلات، دباؤ کے باعث تذبذب کا شکار۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تبدیلی بھی بجٹ میں تاخیر کا سبب بن گئی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو نئے بجٹ میں عوامی ریلیف کو مقدم رکھنے کی ہدایت۔ ملک کے غریب اور محنت کش طبقے کے لیے بڑی خبر، بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر کم از کم ماہانہ اجرت میں بڑے اضافے کی تجویز۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آئندہ مالی سال کے دوران کم سے کم اجرت 45,000 کرنے کی سفارش کر دی۔ پائٹ کے مطابق سماجی استحکام اور غربت میں کمی کے لیے مناسب اجرت ناگزیر ہے۔ اگر اس تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے تو مزدوروں کی تنخواہوں میں 12.5% تک اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ کوکین کوئن پنکی اور سہولت کاروں کے خلاف منشیات کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے پنکی کے اہم سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی۔ منشیات کی فروخت کی رقم کی ٹرانزیکشن مختلف بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جاتی رہی۔ رپورٹ کے مطابق پنکی شہر بھر میں کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کرتی ہے۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بھرمار، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں گلی میں کھیلتی معصوم بچی کتوں کا شکار بن گئی۔ خونخوار کتوں نے معصوم بچی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں کتوں کے کاٹنے کے یومیہ 150 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ پہلی مرتبہ 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری۔ 8,32,000 کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2,54 کروڑ روپے کے قرض لیے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق گندم سیزن کے دوران 100 ارب روپے سے زائد مالیت کی ذرائع مداخل کے فراہم کی گئی۔ 67 ارب روپے میں سے 57 ارب روپے کی واپسی کے ساتھ 86% ریکوری بھی رپورٹ۔ اسلام آباد میں مارکیٹس اور دکانوں کے اوقات کار میں توسیع۔ دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز اور جنرل ریٹیل رات 9 بجے تک کھلے رہ سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریسٹورانٹس رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ ٹیک اوے اور ڈیلیوری سروسز مستثنی ہوں گی۔ شادی ہالز اور تقریباتی مقامات کے اوقات کار 10 بجے تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ جو 12 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی بل وہی آ رہے ہیں، ان کی ریٹنگ چالو ہے۔ جینا ہی مشکل ہو گیا، اس سے اچھا ہے مر جائے وہ اچھا ہے۔ کم سے کم بھی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ دن میں آپ دیکھ لو گرمی کے حساب سے کتنی اذیت میں لوگ رہتے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز سے ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ گیس بھی صبح 10 بجے چلی جاتی ہے۔ کراچی میں طویل بجلی کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی گھنٹوں تک بجلی کی بندش۔ 18 گھنٹوں کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ کہتے ہیں پورا دن بجلی نہیں ہوتی، لیکن بجلی کا بل پورا آتا ہے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں تیز ہوائیں، طوفان اور بارش۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ برسات کے باعث فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی سپلائی معطل۔ راولپنڈی میں بھی تیز بارش سے انڈر پاسز پانی میں ڈوب گئے۔ پشاور، نوشہرہ، مرید کے ڈسکاٹ اور گردونواں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ آزاد کشمیر، سکھر، نواب شاہ اور میرپور ماتھیلوں میں بھی موسلا دھار بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہ کی تدفین کی تیاری شروع۔ تدفین مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے احاطے میں ہوگی۔ تہران، قم اور مشہد میں نماز جنازہ کے بڑے اجتماعات کا اعلان۔ جنازہ پروگرام 3 دن تک جاری رہے گا۔ کروڑوں افراد کی شرکت متوقع۔ پاکستان، بھارت اور افغانستان سے بھی سوگواران کی شرکت کا امکان۔ 99 ووٹ لے کر بنگلہ دیش نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدارت جیت لی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خالد الرحمان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس 2026-27 کے لیے صدر منتخب۔ انہوں نے ایک سخت اور قریبی مقابلے میں قبرص کے امیدوار آندریاس ایس کاکوروس کو شکست دی۔ آندریاس کاکوروس کو 91 ووٹ ملے۔ انتخاب میں کوئی رکن ملک غیر حاضر یا غیر جانبدار نہیں رہا۔ کشمیری طرز تعمیر کا شاہکار، کیل کے بغیر تعمیر لکڑی کا تاریخی گھر۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں 83 سال پرانے تاریخی لکڑی کے گھر کی تعمیر میں لوہے کی کیل استعمال نہیں ہوئی۔ گھر خالص دیار کی لکڑی سے روایتی کشمیری طرز پر تعمیر کیا گیا۔ موسمی اثرات کے باوجود تاریخی عمارت آج بھی مضبوطی سے قائم ہے۔